السلام علیکم ناظرین، میرا آج کا میسج ٹھیک ہے جو کہ ایک اسٹڈی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ٹھیک ہے ایک ٹیچر کا خوف پایا جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ خوف جو ہے نا ایک بہت ہی بڑی بری چیز ہوتی ہے، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کے اندر یا خاص طور پہ کسی اسٹوڈنٹ یا کوئی آپ جو ہے نا کسی طالب علم ہے، آپ کا تعلق ٹھیک ہے کسی بھی شعبے سے ہے، آپ جو ہے نا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقین کیجئے اگر آپ کے اندر وہ خوف پایا جاتا ہے، آپ کے اندر اگر ٹیچر کا خوف پایا جاتا ہے، تو آپ کے اندر ٹھیک ہے جو ٹیچر کے الفاظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ایک ٹیچر کا جو لیکچر ہوتا ہے تو وہ آپ کے اندر ٹھیک ہے سمجھ آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کے لیے، کہ اگر آپ کے اندر بھی وہ خوف پایا جاتا ہے تو آپ جو ہے نا اس خوف کو ٹھیک ہے اپنے اندر کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی ٹھیک ہے جو ان کی شکل و صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے، ان کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ ان کو رعب والی اللہ رب العزت نے صورت دی ہوتی ہے، اور جب بھی ایک اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے، جب بھی ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر سختی کرتا ہے تو وہ جو ہے نا اس خوف کو ٹھیک ہے برداشت نہیں کر پاتا، اور جو ہے نا اس کو جو اس نے اپنا لیسن ٹھیک ہے تیار کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اس میں سب سے پہلی اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں یہاں پہ اس ملک و قوم کے تمام اساتذہ کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، جو اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے ٹھیک ہے 35 سے 40 اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک کامیاب ٹیچر کی ٹھیک ہے ایک بہت ہی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان 35 سے 40 اسٹوڈنٹس کی ٹھیک ہے ان کی سائیکالوجی کو جاننا بہت ہی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے اندر، جو آبزرو کرنے کی قوت ہے وہ کتنی پائی جاتی ہے ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نا جتنا اپنے اندر آپ جو ہے نا نیچر کے قریب ہیں، آپ کے اندر ٹھیک ہے آبزرو کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، آپ جو ہے نا اتنا ہی اپنے ایک شاگرد کو ٹھیک ہے، اپنے ایک اسٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے ایک آبزرو کر کے آپ جو ہے نا اس کے مطابق ٹھیک ہے کام کروا سکتے ہیں اس سے۔ اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا ایک سختی برداشت نہیں کر سکتے ہوتے، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جن کو ایک آپ جب تک ان کے اوپر سختی نہ کریں تو وہ کام نہیں کرتے ہوتے۔ اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر ٹھیک ہے جو بہت ہی غلط چیز ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جب بھی ہمارے ٹیچرز ٹھیک ہے لیکچرز کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس ٹھیک ہے بے عزتی کے دور سے، بے عزتی کے ڈر سے ٹھیک ہے وہ ٹیچر سے سوال نہیں کرتے ہوتے، حالانکہ ان کے اندر ٹھیک ہے سوال بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن بے عزتی کے ڈر سے ٹھیک ہے وہ ایک خوف کی وجہ سے اپنے استاد سے ٹھیک ہے وہ سوال نہیں کر پاتے۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو یہ سمجھ لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اگر آپ جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کو بے عزت ضرور ہونا پڑتا ہے، اور علم کے حوالے سے ٹھیک ہے آپ کو بے عزت ضرور ہونا پڑے گا۔ اور دیکھیں اگر آپ کے اندر بھی وہ خوف پایا جاتا ہے ٹھیک ہے، آپ کے اندر ٹھیک ہے وہ خود اعتمادی نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے ٹیچر سے ٹھیک ہے خوف محسوس ہوتا ہے، تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس ہر کام کی دیکھیں وجوہات ہوتی ہیں، آپ جو ہے نا ان کی وجوہات کی طرف جائیں اور یہ چیز ڈھونڈیں
کہ آیا کہ اگر ٹھیک ہے مجھے اپنے ٹیچر سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر میرے اوپر میرے ٹیچر ٹھیک ہے غصہ کرتے ہیں تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جب آپ ٹھیک ہے اس وجوہات کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو ٹھیک ہے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، دیکھیں جو سب سے بڑی وجہ یہ پائی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو ایک بہت ہی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا یہ پڑتا ہے کہ جب ایک ٹیچر ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر سختی کرتا ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے، تو اسٹوڈنٹ کو ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا اس کو ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کے اندر یہ چیز ڈھونڈا کرے کہ میرے جو ہے نا ٹیچر نے میرے اوپر اس دن ٹھیک ہے غصہ کیا تھا، اور اس غصے کی ٹھیک ہے وجوہات کیا تھیں، ٹھیک ہے، میں جو ہے نا میں نے ٹاپک تیار نہیں کیا تھا، اور جو ہے نا میں نے میرے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ جب آپ ٹھیک ہے اپنے اندر ٹھیک ہے وہ چیز ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے آپ سے ٹھیک ہے وہ جو غلطی سرزد ہوئی تھی، آپ کے اندر ٹھیک ہے کون سی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، جب آپ اس طرف ٹھیک ہے جاتے ہیں نا تو یقین کیجئے آپ جو ہے نا اپنے اندر ٹھیک ہے ایک خوف کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے ایک اپنی لرننگ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی ٹھیک ہے اپنے ایک ٹیچر سے ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا، اور میں جو ہے نا ٹھیک ہے جب بھی ان کا حالانکہ ٹاپک بھی تیار کر کے جاتا تھا، تو جب ٹھیک ہے مجھے ان سے بہت ہی زیادہ خوف آتا تھا، اور میں نے جو سب سے وہاں پہ بڑی اہم چیز وہاں پہ ڈھونڈی ہے کہ ٹھیک ہے میرے ٹیچر کو ٹھیک ہے میرے اوپر ٹھیک ہے غصہ کس بات کا آتا ہے۔ تو میں نے اس چیز کو ڈھونڈ کے ٹھیک ہے میں نے اپنے اندر ٹھیک ہے وہ کام کیا اس کے اوپر، اور دیکھیں میں نے اپنے اس خوف کے اوپر قابو بھی پا لیا۔ تو دیکھیں جو خوف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ٹھیک ہے کام نہیں کر کے جاتے تو ٹیچر کی ٹھیک ہے ایک آپ کہہ لیں کہ جو اس کی سختی ہوتی ہے وہ سختی ہی خوف کی وجہ بنتی ہے۔ اور دیکھیں خوف ایک ایسی رسی ہوتی ہے کہ جو انسان کو اس دنیا کے اندر یقین کیجئے جینے نہیں دیتی، اور جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے اندر کامیابیوں کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ تو آپ بھی اگر اپنے اندر خوف کی رسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جو آپ کو یہ چند چیزیں بتائی ہیں آپ جو ہے نا اس کے اوپر عمل کریں، اور آپ یقین کریں جب آپ جو ہے نا اس کی وجوہات کی طرف جائیں گے، جب آپ اپنے اندر کام کریں گے، اپنے اوپر کام کریں گے، تو آپ جو ہے نا اپنے اندر اس خوف کو ختم کر سکتے ہیں۔